پریشان ہوں اسے اب کون اٹھا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم يديه يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ويوم يعض الظالم يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا قليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں وقابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، اس وقت خاص طور سے اس وبائی دور میں والدین کو اپنے اولاد سے متعلق سخت نگرانی کی ضرورت ہے۔ اس سے بہتر یا اس سے ضروری کام والدین کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ادھر اسکول بند ہیں، مدرسے نہیں چل رہے ہیں، صبح و شام کے مکاتب بھی کھلے نہیں ہیں، بچے دن بھر بلکہ بعد دیر تک
سڑکوں میں گلیوں میں کوچوں میں نظر آتے ہیں، شرارتی کرتے ہوئے، گھومتے ہوئے پھرتے ہوئے، کسی کے ہاتھ میں لٹھو، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا، کسی کے ہاتھ میں گیند، شور و غل کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔ ان بچوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہماری یہ گیند کس کی کار کی کھڑکی پر لگے گی، کس کے گھر کے دریچوں پر لگے گا، کوسے بوڑھے کو تکلیف پہنچائے گی ہماری یہ گیند۔ کچھ بھی نہیں، وہ اپنے دھن میں مست ہو کر کھیلتے رہتے ہیں۔ سخت نگرانی کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے جنگلوں میں اور کھیتوں میں خودرو درخت جو ہوتے ہیں نا، وہ نہیں ہیں۔ خودرو درخت سمجھتے ہو، کھیت ہوتا ہے، باغ ہوتا ہے، ان میں سے بعض درختوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کو نہ کوئی بیج ڈالتا ہے، نہ کوئی ان کو پانی ڈالتا ہے، نہ کوئی سینچتا ہے، نہ کوئی ان کو دیکھ بھالی کرتا ہے، اس کے باوجود وہ خود بخود اٹھ جاتے ہیں۔ ان کو خودرو درخت کہا جاتا ہے۔ ان درختوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ خود بخود جو پودے اڑ جاتے ہیں، ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کبھی غور کیا؟ جب کسان کو اپنے کھیت میں بیج بونا ہوتا ہے یا درخت کو پانی بونا ہوتا ہے یا پاک صاف کرنا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے وہ خودرو درختوں کو اکھاڑ کر پھینکتا ہے۔ کوئی کار آمد چیز نہیں ہے، بیکار کی چیز سمجھ کر توڑ کر پھینکتا ہے اور جلا دیتا ہے اسے۔ اگر ہمارے بچوں کو خودرو درختوں کی طرح بغیر تربیت کے، بغیر تعلیم کے، بغیر دیکھ بھالی کے، بغیر نگرانی کے چھوڑ دیا جائے تو معاشرے میں، ملک میں، بلکہ ساری دنیا میں ہمارے بچوں کا حال یہی ہوگا۔ جب دنیا میں اعزازات تقسیم کیے جائیں گے، جب ملک میں نوکریاں تقسیم کی جائیں گی، جب لوگوں میں عزت بانٹی جائے گی، عظمت بانٹی جائے گی، تو ہمارے بچوں کو جیسے کھیت میں خودرو درختوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، ویسے یہ بچے جن کی تربیت نہیں ہوئی، جن کی نگرانی نہیں ہوئی، ان کو اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے سخت ضرورت ہے کہ ان بچوں کی نگرانی کریں۔ کھانا کھلانا، پلانا، کپڑے پہنانا، یہ بھی ان کی سخت ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ ضرورت ان کی تربیت ہے، ان کی تعلیم ہے، ان پر نگرانی کا مسئلہ ہے۔ آج اس سلسلے میں ہماری بڑی کوتاہیاں، بڑی غفلتیں، بڑی لاپرواہیاں ہیں۔ بزرگوں کی طرف سے کچھ باتیں آپ کی طرف نقل کروں۔ بچوں کے تربیت کے سلسلے میں کچھ خاص باتیں ہیں جن کی طرف والدین کو توجہ دینا ہوگا۔ سب سے پہلی بات، بچوں کے سونے اور نیند سے بیدار ہونے کے نظام کو درست کریں۔ دیر سے سونا، دیر سے اٹھنا، یہ گنڈوں کا طریقہ ہے، چوروں کا طریقہ ہے، بے نمازی اور بے دین لوگوں کا طریقہ ہے۔ چونکہ گنڈوں کو دن میں کرنے والے جرائم کے بارے میں راتوں کی تنہائی میں، اندھیرے میں بیٹھ کر منصوبے بنانے ہوتی ہیں، اس لیے وہ رات دیر تک جاگتے ہیں۔ چوروں کو بھی یہی حال ہے کہ لوگوں کے مال کو ہڑپنا ہے، چرانا ہے، اس لیے وہ رات دیر تک جاگتے ہیں۔ کب دنیا سوئے گی، کب کس کے گھر پہ ڈاکہ ڈالیں، اس لیے وہ دیر تک جاگتے ہیں۔ بے نمازی، بے دین لوگوں کو یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ صبح کی نماز میں اٹھنا ہے، فجر کی نماز میں اٹھنا ہے، رب کے طرف سے پکار آئے گی حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، تو اسے اٹھنا ہے۔ تو یہ بے دین آدمی کو اس کا خیال ہی نہیں ہوتا ہے، بے نمازی آدمی کو اس کا خیال ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے دیر تک سوتا ہے۔ جو نمازی ہوتا ہے، جو دیندار ہوتا ہے، اسے فکر لاحق ہے کہ میں اب دیر تک سوؤں گا تو تہجد میں کیسے اٹھوں گا، تہجد میں نہیں تو کم از کم فجر کی نماز میں جو فرض ہے میں کیسے اٹھوں گا، اسے فکر لاحق ہے، اس لیے وہ جلدی سونے کی فکر کرے گا۔ اور صبح میں نماز چھوڑ کر سونے والوں کے بارے میں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوم الصبح یمنع الرزق،
صبح کے وقت کا سونا آدمی کے رزق کو روک دیتا ہے۔ آج ہم لوگوں کی حالت، کسے دیکھو اسے یہی کہتا ہے کہ مال میں برکت نہیں، کمائی میں برکت نہیں، تجارتیں چلتی نہیں، ملازمتوں میں پائیداری نہیں، پیسہ آتا ہے جاتا سو نہیں معلوم ہوتا، مختلف قسم کی شکایتیں۔ آسمان سے فرشتے اللہ رب العالمین کی طرف سے فجر کے وقت میں رزق لے کر آتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں مسلمانوں کے، جو جاگتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مال و مال کرتے ہیں، اور جو قبر کے مردوں کی طرح بلکہ اس سے بھی بدتر جو نمازی مردے ہوتے ہیں، وہ اذان کی آواز سن کر وہاں بھی بے چین ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، گرچہ ان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، یہاں زندہ رہ کر مردوں کی طرح بستروں میں پڑے رہتا ہے، ہوش بھی نہیں ہوتا ہے اسے۔ اللہ کی طرف سے پکار آ رہی ہے، فرشتے آ رہے، اب شکایتوں پر شکایت کہ روزی میں برکت نہیں، رزق میں برکت نہیں، کہاں سے آ جائے گی؟ اللہ رب العالمین کو نافرمان کرنے سے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے۔ اس لیے سب سے پہلے ان کے سونے کے نظام کو درست کریں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں حضرت بچے جلدی سوتے اس لیے کیا کرنا، جلدی سوتے نہیں کیا کرنا؟ اس کے لیے بھی بزرگوں کی طرف سے علاج مقرر کیا گیا ہے۔ کچھ بندے آج بھی دنیا میں ایسے ہیں جو امت کی فکر میں ہیں، ان کی اصلاح کی فکر میں ہیں، یہ رات دیر سے سونے والوں کے لیے یہ نسخہ دیا گیا۔ آج کی رات مثلا بہت دیر سے نیند آئی آپ کو بھی، آپ کے بچوں کو بھی، تو کیا کریں؟ صبح میں جب سوئے، رات میں جب سوئیں لیکن فجر میں اٹھ جائیں، صبح سویرے اٹھ جائیں، نماز پڑھیں، ذکر کریں، جو کام کرنا ہے فجر کے وقت میں، دکان کھولنے کا، بازار جانے کا، ملازمت کے لیے تیاری، جو کچھ کرنا ہے وہ سب کریں، اور دن بھر ہرگز نہ سوئیں، اس وقت دن بھر نہ سوئیں ہرگز، اپنے آپ کو تھکائے رکھیں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اپنے آپ کو کسی کام میں لگائے رکھیں، تو دیکھو پھر مغرب ہوتے ہی، عشاء ہوتے ہی کیسے نیند آتی ہے۔ اس کے بعد ایک دن ایسا کیا، 2 دن ایسا کیا، 3 دن ایسا کیا، اب اس کے بعد رات میں جلدی سے سونے کی عادت بن جاتی ہے۔ ہمارا حل کیا ہوتا ہے؟ رات میں دیر سے سوئے بول کر سوچ کر ابھی 9 بجے بج جائیں، رات کو دیر سے سویا تھا، ابھی ذرا خود سوئیں گے بول کے 12 بجے اٹھتا ہے، 1 بجے اٹھتا ہے، 11:30 بجے اٹھتا ہے، تو پھر رات کو کیسے جلدی نیند آ جائے گی اسے؟ اس کے لیے بہترین نسخہ نوٹ کر کے رکھ لو، اور جہاں تک ہو سکے اس بات کو پہنچاؤ، جس دن آپ کو رات میں دیر سے نیند لگی ہے یا آپ کی عادت بن گئی تھی، اب آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے دوسرے دن ہرگز بستر پر نہ جائیے، تکیے پر سر نہ لگائیے، جاگتے رہیے، اپنے آپ کو مصروف رکھیے، کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھیے، جب طبیعت تھک جائے گی، رات ہو جائے گی، تو فوراً نیند آ جائے گی۔ دوسرے دن ایسا کرو، تیسرے دن ایسا کرو، چوتھے دن ایسا کرو، اللہ رب العالمین بھی کوشش کی وجہ سے ہدایت دے دیں گے۔ اللہ بھی ہدایت کسے دیتے ہیں؟ بندہ بھی جو ہے کوشش کرنا پڑتا ہے، بغیر کوشش کے صرف زبان سے بولتا رہے تو ہوتا نہیں۔ بچوں کو دن میں صبح میں جلد سے اٹھنے کی عادت ڈالیں، یہ بہت خراب عادت ہے۔ رات میں دیر سے سونا، دن میں دیر سے اٹھنا، یہ لڑکوں کے لیے بھی خراب عادت ہے، لڑکیوں کے لیے بھی خراب عادت ہے۔ آپ اپنے گھر میں لاڑ میں، نخروں میں صبح میں 10 تک سونے کی، 11 تک سونے کی عادت ڈال دی، کسی دن شادی کر کو دینا ہے نا تمہاری بیٹی کو شادی کر کو دینا ہے نا۔ ماں جیسے نخرے برداشت کری، باپ جیسے نخرے برداشت کری، ساس برداشت کرتی کیا؟ نندیں برداشت کرتی ہیں، شوہر برداشت کرتا ہے، شوہر کو صبح میں اٹھ کر ڈیوٹی جانا ہے، اب تمہاری بیٹی اس کے گھر میں جا کر 10 تک سوتی ہے، کون اسے ناشتہ بنا کر دیے گا؟ بچے اسکول 8 بجے جانا ہے، 7:30 بجے جانا ہے، کون تمہارے بچوں کو ان بچوں کو تیار کرے گا؟ تمہاری بیٹی کی عادت آپ نے گھر میں بنا دی ہے 10 بجے تک سونے کی، 10:30 تک سونے کی، تو ان بچوں کی اسکول کی کون تیاری کرے گا؟ اس کے بعد کس پر لعنت بھیجیں گے؟ وہ تمہارے اوپر لعنت بھیجیں گے، ماں باپ پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کیسی تربیت کی ہے انہوں نے، اور اس کی وجہ سے کتنے گھروں کا حال ایسا دیکھا گیا۔ معاف کیجئے گا،
بچوں کو باپ اٹھ کر تیار کرتا ہے، ماں سوتی رہتی ہے خراٹے مارتے ہوئے، اسکول کے لیے باپ تیار کر رہا ہے بچوں کو، ناشتے کی تیاری، بیگ کی تیاری، آٹو کی تیاری کر رہا ہے، ماں سوتی رہتی. کیسی بے غیرت عورت ہوگی وہ. اور کتنے دن تک ایسا کرے گا؟ کتنے دن تک ایسا کرے گا وہ؟ 1 دن کرا، 1 مہینہ کرا، 2 مہینے کرا. اس کے بعد اس کی ماں بھی دیکھتی ہے نا وہ حالت کو، اس کی بہنیں بھی دیکھتی ہے کیا بات ہے، حال ایسا ہو گیا. انہیں سوتی ہے تو تیاری کر لے گئے. اب یہاں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں. غیرت کبھی کبھی بغیر کسی کے جگانے کے جاگ جاتی ہے، کبھی کبھی کسی جگانے کی وجہ سے جاگ جاتی ہے. اب جاگ گئی غیرت، اب وہاں سے جھگڑے شروع. کبھی کبھی وہ جھگڑے طول کرتے پکڑتے کہاں تک چلے جاتے، نفرتیں دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ نفرتیں سے اس کے بعد جدائی تک پہنچ جاتی ہیں. اس لیے لاڑ اپنی جگہ پر، بچوں کے نخرے برداشت کرنا اپنی جگہ پر، ان کو کھلانا پلانا اپنی جگہ پر، لیکن تربیت اپنی جگہ پر ہونی چاہیے. بچوں کو چاہے لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہو، صبح سویرے اٹھاؤ. خدا نہ خواستہ تمہاری عادت ایسی بن گئی ہے، دیر میں سو کر رات میں، دیر میں سو کر دن میں دیر سے اٹھنے کی، تو میں کیسا ہوں، بچوں کو کیسا بولتا ہوں بول کے نہ سوچیں. پہلے تمہاری اصلاح کی فکر کرو. اگر اصلاح نہیں ہو رہی، پختی ہو گئی، تو کم از کم بچوں کو تو بھی درست کرنے کی فکر کرو نا. رات میں باقاعدہ نگرانی کرو، کب سو رہا ہے دیکھو اسے. آپ ذرا جاگ کر بچے کو سلاؤ، موبائل ہاتھ سے چھوڑ کر، اپنی مصروفیتوں کو چھوڑ کر بچوں کو سلانے کی تیاری کرو. چھوٹا بچہ ہے بھائی، 10 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، اسے رات میں نیند نہیں آتی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ کون سا ٹینشن اسے آ گیا، کون سی پریشانی آ گئی، کون سی جائیداد اس کی لٹ گئی، پریشانی میں اسے رات میں نیند نہیں آتی. آپ نے ایسا بنا دیا ہے. تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے، رات میں سونے کا اور صبح میں نیند سے بیدار ہونے کا نظام گھر میں درست کریں. یہ بہت ضروری بات ہے، بہت اچھی بات ہے. بہت اچھے والدین ہیں وہ جو خود اٹھ جاتے ہیں اور خود جلدی سو جاتے ہیں، خود بے بیدار ہو جاتے ہیں اور بچوں کو بھی کرتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. اگر خدا نخواستہ تم اس میں پختہ ہو گئے تو بچوں کو اس میں ہرگز ڈھیل نہ دو. بچوں کو سمجھاؤ، بچہ میرے زندگی برباد ہو گئی، دیکھو رات میں دیر سے سونے کی وجہ سے، دن میں دیر سے اٹھنے کی وجہ سے میری حالت ایسی ہوئی، فلاں نقصان میں برداشت کیا، فلاں پریشانی برداشت کیا، تمہاری اماں میں میرے میں ایسے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، تمہیں کئی کو ایسا نظام بناتے ہیں. سمجھاؤ ان کو. دوسری چیز جو بچوں کی تربیت سے متعلق، دیکھو بچے، ہمارا حال یہ ہے کہ 4 سال 5 سال تک بڑی نگرانی سے بہت خواب دیکھتے رہتے ہیں، اسے ڈاکٹر بنانا، اسے انجینئر بنانا، اسے یہ بنانا، اسے وہ بنانا، اچھا عالم بنانا، اچھا مفتی بنانا. 5 6 سال 7 سال تک یہ سب خواب ہمارے رہتے ہیں. اچھی چیز ہے، امیدیں اچھی چیز ہے، آپ جو خواب دیکھ کر وہ بھی اچھی چیز ہے، آپ کی تمنا بھی اچھی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی ان بچوں سے متعلق جو جائز تمنا ہے اللہ اسے پوری کرے. بہت اچھی چیز ہے. لیکن جیسے ہی وہ 9-10 سال کا ہوتا ہے، 11-12 سال کا ہوتا ہے، 13-14 سال کا ہوتا ہے، ہتھیار ہی جل ڈالتے ہیں اس کے سامنے. سمجھا دے دلے، اب سمجھتا نہیں ہے. اب یہی اصل دور ہوتا ہے. وہ تو اسے سمجھانے کا دور تھا. اب 11-12 سال ہو گئے ہیں، 13 سال ہو گئے، 14 سال ہو گئے ہیں، تو اب اس پر بڑی سخت نگرانی ہونی چاہیے. وہ کس کے ساتھ ملتا ہے، کس کے ساتھ اس کی دوستی ہے، کس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، وہ کیا کھاتا ہے، اس کی عادتیں کیسے بن رہی ہیں، وہ کیا پی رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کب آ رہا ہے، کس کے ساتھ کھیلتا ہے، کہاں کھیلتا ہے. یہ سب کڑی نگرانی کرے بچے پر. وہ 6-7 سال 8 سال میں جو آپ تمنائیں کیے تھے، خواب جو دیکھے تھے نا، وہ یہ 12 سال 13 سال 14 سال کی محنت پر ہی وہ آئے گا. اس وقت بڑی بڑی تمنائیں تھی، اب چونکہ تھوڑا 1 سال 6 مہینے محنت کر کے چھوڑ دیے، اس کے بعد مانتا نہیں بات. قرآن کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. سورۃ التحریم کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تمہارے اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد، اپنے ماتحتوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ.
ایسی جہنم جس کا ایندھن انسان ہوں گے. اب ذرا یہاں غور کرنا، مفسرین یہاں پر توجہ دلاتے ہیں. کس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے؟ آگ سے بچانے کے لیے کہا گیا ہے. اب دنیا میں ایک جگہ پر آگ لگ رہی ہے، کسی جگہ پر تمہارے محلے کے سامنے یا گھر میں آگ کا ایک انگارہ پڑا ہوا ہے، تمہارا بچہ رینگتے ہوئے اسے چھینے کے لیے جاتا ہے یا اس پر کودنے کے لیے جاتا ہے، تو آپ صرف اتنا بول کر چھوڑ دیں گے، نکو ہاتھ جرا دلتا گئے تو مر جاتا، چھینا نہیں اسے، اتنا بول کر خاموش رہ جاتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ تمہارے اختیار میں جتنا ہے پورا اختیار استعمال کر لیتے ہیں. بولنے پر بات نہیں چلتی ہے تو اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں دوسری جگہ پر، اور اس آگ کو اپنی طاقت کے مطابق اسے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دنیا کی آگ کے سلسلے میں یہ حال ہے. یہ ہاتھ چھے گا تو جل جائے گا بول کے ماں ہو یا باپ ہو اپنی پوری طاقت استعمال کر دیتے ہیں، اپنا پورا پاور استعمال کر لیتے ہیں، پورے حربے استعمال کر لیتے ہیں اس کے لیے. تو جہنم کی آگ جو اس سے 70 گنا زیادہ ہے، اسے کیسے بچائیں گے؟ اس کے بارے میں صرف آپ بولتے رہ جائیں گے، صرف جہنم کی آگ ایسی ہے ویسی ہے بولتے رہ جائیں گے صرف. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آیت نازل ہوئی، اس میں حکم دیا گیا خود بھی آگ سے بچو اور جہنم کی آگ سے اپنی اولاد کو ہی بچاؤ. ہم کو تو سمجھ میں آتا ہے، ہم اپنے آپ کو پرہیزگاری کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پابندیوں کے ساتھ زندگی گزار کر جہنم کی آگ سے ہم بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو. اولاد کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ ماتحتوں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، عمر اگر تم خدا سے محبت کرنے والے ہو تو تمہارے بچوں کو بھی محبت کرنے والا بناؤ. نبی سے محبت کرنے والے ہیں تو تم نبی سے محبت کرنے والے ہیں تو تمہارے بچوں کو نبی سے محبت کرنے والے بناؤ. اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے خود بھی کرو، تمہارے بچوں کو بھی کرنے کا حکم دو. اور جن باتوں سے اللہ نے روکنے کا حکم دیا ہے، منع فرمایا ہے، اس سے تم بھی روکو اور تمہاری بچوں کو بھی روکو. تم جنت کے شائق ہو تو تمہاری اولاد کو بھی جنت کے شائق بناؤ. اگر تم جہنم سے خائف اور ڈرنے والے ہیں، تمہارے بچوں کو بھی اس سے بچپن سے ہی اسے ڈراتے رہو. تمہارا یہ کام ہے، تمہاری یہ محنت ہے، تمہاری یہ کوشش ہے. اس کے بعد ہدایت دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے. 11-12 سال کے بچوں کے سلسلے میں، 13-14 سال کے بچوں کے سلسلے میں ذرا آپ بولیے کتنا نگرانی کر رہے ہیں، کتنا وقت ایک دن میں آپ دے رہے ہیں، ایک ہفتے میں کتنا دے رہے ہیں؟ کیا اس کے بارے میں زبانی بول چال کے سوا ذہنی فکر بھی آپ کو ہے؟ عمل کے اعتبار سے کچھ اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے بچے کے سلسلے میں؟ بہت آسان ہے یہ کہہ دینا، بولے سدیا نہیں بول کے. پیدا ہوتا سو بچہ پیدا ہوتے ہوئے بگڑ کر نہیں پیدا ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام ابواہ یحودانہ ینصرانہ یمجسانہ. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر، صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ان کے ماں باپ اسے یہودیوں کا ماحول دے کر، مجوسیوں کا ماحول دے کر، عیسائیوں کا ماحول دے کر، آگ کی پجاریوں کا ماحول دے کر، شرابیوں کا ماحول دے کر، ناچ گانے کا ماحول دے کر، غنڈوں کا ماحول دے کر، بے پرواہ اور غفلت سے رہنے والوں کا ماحول دے کر بچوں کو ایسے بنا دیتے ہیں. اس لیے نگرانی بہت سخت ضرورت ہے. تو ایک نگرانی تو میں آپ کو بتایا، کون سی؟ بھول گئے جی؟ کون سی نگرانی؟ رات میں جلدی سونا، صبح میں جلدی سے اٹھنے کے سلسلے میں نگرانی سخت ہو. دوسری نگرانی صحبت، کس کے ساتھ ملتا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، اس کے ساتھی کیسے ہیں. حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیسے آدمی سے دوست بنانا ہے، کیسے آدمی کو ساتھی بنانا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملے فرمایا. پہلے فرمایا ایسے آدمی سے دوستی بناؤ جسے دیکھ کر خدا یاد آتا. پھر دوسرا جملہ فرمایا ایسے ساتھی کو دوست بناؤ جس کے ساتھ رہنے سے علم میں اضافہ ہوتا، معلومات میں اضافہ ہوتا.
تیسرا جملہ آپ نے فرمایا ایسے آدمی سے دوست بناؤ جسے دیکھنے کے بعد آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہو، خبر کی یاد تازہ ہوتی ہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اور ایک حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یقاللہ، آدمی دوست کے دین پر، دوست کے راستے پر ہوتا ہے، اور تو دیکھ لے کیسے آدمی سے دوست بنا رہا ہے۔ اب یہ چھوٹے بچوں کو یہ سب ہم کو سکھانا پڑے گا، 8 سال 9 سال کے بچے کو یہ سب ہمیں سکھانا پڑے گا، کیسے آدمی سے تعلقات کرنا، کیسے آدمی کے ساتھ کھیلنا، کیسے آدمی کے ساتھ دوستی کرنا، یہ ہم کو بتانا پڑے گا۔ اسکول جاتا ہے، مدرسہ جاتا ہے، کانوینٹ جاتا ہے، مکاتب میں جاتا ہے، گھر سے نکل کر سڑکوں پر جاتا ہے، تو بھی اسے سمجھانا پڑے گا شروع میں پوری نگرانی کے ساتھ۔ صحبت اچھی ہوتی ہے تو بہت سی چیزیں صحبت کی وجہ سے آ جاتی ہیں، صحبت بری رہتی ہے تو صحبت کی وجہ سے، بری صحبت کی وجہ سے بہت سی برائیاں خود بخود اندر آ جاتی ہیں انسان کی۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، اچھے دوست کی مثال دے کر، برے دوست کی مثال دے کر، اچھے دوست کی مثال یہ ہے کہ ایک عطر فروش، مشک بیچنے والا، عنبر بیچنے والا، اس کے ساتھ آپ رہیں تو کیا حال ہوگا؟ آپ اس کی عطر سے، اس کی مشک کی خوشبو سے متاثر ہو کر خرید لیں گے۔ نہیں، آپ خریدے نہیں تو ممکن ہے کہ وہ آپ کو دوست سمجھ کر ہدیے میں آپ کو دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ خریدے بھی نہیں، وہ دیا بھی نہیں۔ تیسرا آپ نے فرمایا کم از کم اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ مشک عنبر کی خوشبو، عطر کی خوشبو آپ کے ذہن کو معطر کرتے رہے گی، وہ خوشبو تو کم از کم سنتے رہیں گے۔ ایسے ہی دوست کا حال ہے، دوست صالح ہے، دوست نیک ہے، دوست نمازی ہے، دوست با اخلاق ہے، دوست اچھے اخلاق والا ہے، اس کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو سکھائے گا، ایک کر کے سکھائے گا۔ اگر وہ نہیں سکھایا تو آپ اس سے متاثر ہو کر، اس کی خوبیوں کو دیکھ کر، اسے کیسا اس کے اخلاق کی وجہ سے دنیا میں عزت ہو رہی ہے، اس کے علم کی وجہ سے کیسے اسے فائدے حاصل ہو رہے ہیں، کیسے وہ لوگوں کے سامنے عزت پا رہا ہے، وہ دیکھ کر آپ متاثر ہو کر اس کے اخلاق کو، اس کے اچھائیوں کو اپناتے رہیں گے، آپ خود خرید لیں گے۔ نہیں تو کم از کم اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے انجانے میں وہ چیزیں منتقل ہوتی رہیں گی۔ اسی طرح برے دوست کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھٹی پھونکنے والا، آگ جلانے والا۔ دیکھ کلمی میں دیکھے نا، آگ کو جلاتے ہیں، ایک آدمی اس طرح دباتے رہتا ہے، اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، لوہا پگھلتا ہے، اس میں پیتل پگھلتا ہے۔ اس آدمی کے پاس بیٹھے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کیا ہوگا اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ اس کے جلانے کی وجہ سے، وہ تو پہنا رہتا ہے ایسے کپڑے، اس پر چنگاریاں پڑ گئی تھی پروانی، آگ کے ڈیلے پڑ گئے تھے پروانی، آپ اچھے کپڑے پہن لے کے اس کے ساتھ جا کر بیٹھے رہے تو کیا ہوگا؟ وہ ہوا سے اس کی وہ یہ دباتا رہے گا آگ کو، وہ سلگانے کے آلے کو، تو اس کی چنگاریاں اٹھ کر تمہارے کپڑے پر پڑ کر تمہارے کپڑے کو داغدار کریں گے۔ نہیں، داغدار نہیں تو کم از کم آپ وہاں بیٹھے رہنے کی وجہ سے، لوہا جلنے کی وجہ سے، پلاسٹک جلنے کی وجہ سے، پیتل اور سلور جلنے کی وجہ سے ایک عجیب طرح کی گندی بو آتی ہے، وہ تو ناک کو جائے گی، وہ تو صحت کو خراب کرے گی، وہ تو دماغ کو خراب کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی برے آدمی کی مثال ہے، برے دوست کی مثال ہے۔ آپ اس کے ساتھ رہیں گے، وہ شرابی ہے، وہ نشے کرنے والا ہے، وہ وقت کو ضائع کرنے والا، وہ وقت کو بیکار ادھر ادھر گھوم کر بیکار کرنے والا، بد اخلاق انسان ہے، اس کی زبان اچھی نہیں، وہ گالیاں بکتا ہے، اس کا کھیل اچھا نہیں، وہ برے کھیل کھیلتا ہے، اس کی عادتیں اچھی نہیں، وہ بری عادتیں رکھتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ دوستی اختیار کریں گے تو آپ کو سکھائے گا، آپ اسے سیکھ لیں گے، نہیں تو کم از کم ذہنی اعتبار سے آپ اسے متاثر ہو جائیں گے، اس کی قباحت ختم ہو جائے گی۔ شراب، ایک نیا آدمی ہے، گھر میں پی کر آ گیا، اللہ حفاظت فرمائے، تو کتنی بے چینی ہو جائے گی، لیکن ایک اس کا ایسا دوست ہے، اس کا فرینڈ سرکل ایسا ہے جو شراب پینے والے ہی ہیں، نشہ کرنے والے ہیں، اب گھر میں ایک بچہ کو انتوے ایسا کیا تو زیادہ پریشان نہیں ہوگا وہ، کیونکہ پہلے سے وہ بات سن کر ہے، وہ باتیں دیکھ کر ہے۔
وہ متاثر ہو جاتا ہے. اس لیے اچھے دوست کے اچھے ساتھی کو اختیار کریں. تو دوسری چیز جو بچوں کے سلسلے میں نگرانی کرنا ہے، ان کی صحبت کیسی ہے، ان کے تعلقات کیسے ہیں، کیسوں کے ساتھ وہ کھیلتا ہے. دیکھیں قرآن میں تو ایک آیت ہی تلاوت کی سورہ فرقان کی، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا قَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. سورہ فرقان کی یہ 3 آیتیں جس میں قیامت کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے. یہ اصل نازل ہوئی تھی آیت ایک خاص مدینے میں رہنے والے آدمی کے سلسلے میں. اس کی عادت یہ تھی کہ وہ ایک بڑا تاجر تھا. جب بھی تجارت سے واپس آتا تو وہ اپنے پڑوسیوں کو، اپنے شہر کے معزز لوگوں کو بلا کر دعوت کرتا اور بتاتا مجھے اس میں اتنا فائدہ ہوا، اتنا یہ ہوا وہ ہوا بتاتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑوسی تھے اس کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کرتا تھا عام طور پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے اس کے دل رکھنے کے لیے. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بلایا ایک سفر سے واپس ہونے کے بعد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور وہ حالات کی وجہ سے عجیب بات ذہن میں رسول اللہ کی آئی کہ میں اسے اسلام کی دعوت دینا چاہیے، ایمان کی دعوت دینا چاہیے. بزرگوں کا طریقہ ہے، کسی گھر میں دعوت کو گئے یا کسی سے ملنے کے لیے گئے تو وہ ہمارے پر احسان کر رہا ہے، ہم کو کھلا کر، وہ ہم کو ہدیہ دے کر احسان کر رہا ہے، تو ہمیں بھی اس کے اوپر احسان کرنا ہے. احسان کیا ہے؟ اس کے پاس جو ہے وہ دے رہا ہے، تمہارے پاس جو ہے اسے دیں. اس کے گھر میں اتفاق سے کوئی ناجائز چیز ہے، اتفاق سے کوئی حرام چیز ہے، یا ان کے گھر میں کوئی غلط طریقہ ہے، تو یہ جسے بلایا گیا ہے دعوت دے کر، اس کا یہ دینی فریضہ ہے کہ اس کو روکے، اس برائی سے روکے. یہ نہ سوچیں کہ اگر میں اسے روکوں گا تو آئندہ بار مجھے نہیں بلائے گا، آئندہ بار مجھ سے دوری اختیار کرے گا. یہ نہ سوچیں. تمہارا دینی فریضہ ہے کہ آپ اسے ایک نیک بات کی تعلیم دے کر برائی سے روک کر تمہیں بھی اسے ہدیہ دیں، اس کا تعاون کریں. وہ دنیا کا تعاون کیا ہے، تم آخرت کا تعاون کریں اسے. ہاں، سکھانے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، بولنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، روکنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں. آپ گئے بے ڈھنگے طریقے سے، سختی سے روکا، دل ٹوٹے جیسا روکا، یہ طریقہ نہیں ہے. ایسے انداز میں ان کو روکیں کہ ان کو سمجھ میں آئے یہ روکنے والا جو ہے میرا بھلائی چاہنے والا ہے، میری بھلائی چاہنے والا ہے، میرا درد رکھتا ہے، میرے سے متعلق متفکر ہے، فکر مند ہے. اس انداز میں میٹھی زبان میں اسے سمجھائیں. اگر اتفاق سے وہ موقع ایسا تھا اس وقت بول نہیں سکتے تھے تو بعد میں کب تک ملے گا نا، تو اس وقت سے ملاقات کر کے بولیں کہ میں فلاں وقت میں تمہارے گھر میں آیا، یہ چیز لٹکتی تھی تمہارے گھر میں، یہ کام میں نے غلط دیکھا، اس کی اصلاح کر لیں. یہ ہمارا دینی فریضہ ہے. بولنے کے طریقے ہوتے ہیں، بولنے کے طریقے سے انشاءاللہ بولیں گے تو برا نہیں لگے گا. بہت سی جگہ جھگڑے اس لیے ہو جاتے ہیں، حق بات کو حق طریقے سے نہیں کہا جاتا، حق بات کو حق طریقے سے نہیں کہا جاتا، اس لیے وہاں جھگڑے ہو جاتے ہیں. حق طریقے سے بھی کہنا، حق نیت سے بھی کہنا، اچھی نیت بھی ہو، ذلیل کرنا مقصد نہ ہو مجمع میں اسے، اور نیت بھی ہو کہ اس کی اصلاح کرنا. حق بات کو حق طریقے سے اچھی نیت سے بولیں گے تو یقیناً اثر کرے گا. اس کے باوجود بھی کوئی بگڑتا ہے، اس کے باوجود بھی کوئی بگڑتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بگڑتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی نیت سے حق بات کو حق طریقے سے کہتے تھے، اس کے باوجود بگڑتے تھے، تو وہ ہے اس کا خدا ہے. ہم کیا کریں گے اس کے بعد؟ ہمارے سے جتنا اختیار تھا اتنا ہم کر لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو اس وقت اسلام کی دعوت دی، کہا کہ میں کھانا کھاؤں گا تمہارے دسترخوان پر اس وقت جبکہ تم اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھو. تو وہ آدمی جو دعوت دیا تھا، میرے ذہن سے اتفاق سے بات نکل گئی ہے، ابھی دیکھ کر آیا تھا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جیسا چاہے ہو، ذہن سے میرے نکل گئی ہے بات وہ آدمی کی. بہرحال مشرک مدینے کا ایک کافروں میں سے تھا، مشرکوں میں سے تھا. تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت ایسے تھے کہ وہ
آپ کی بات سن کر متاثر ہو گیا اور کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں. کلمہ پڑھ لیا, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس شرط کے مطابق کھانا کھا لیا, واپس آ گئے. اس کا دوست ابی بن خلف تھا, برا دوست, وہ اصل مجھے کہنا ہے برا دوست. اسے معلوم ہوا کہ اس کے دوست نے وہ کلمہ پڑھ لیا, ایمان لے آیا ہے, تو بڑا ناراض ہوا, بڑا برا بھلا کہا. اب دوست کچھ یہ مٹار رہا تھا, اسے سمجھا رہا تھا کہ چھوڑو جی, وہ کیا ہوگا سو ہو گیا قصہ. نہیں میں مانتا نہیں, جب تک تم جا کر محمد الرسول اللہ کے چہرے پر تھوک کر نہیں آتے, نعوذ باللہ, میں اس وقت تک میں تمہاری دوستی کو قبول نہیں کرتا. اب دوست کو راضی کرنے کے لیے, دوست کو خوش کرنے کے لیے اس منحوس بندے, ملعون بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر تھوک دیا, اور جو کلمہ پڑھا تھا اس سے مرتد ہو گیا. اس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے سورۃ الفرقان میں 19ویں پارے کے شروع ہی میں پہلے صفحے میں ذکر کیا ہے. کل قیامت کے دن جب وہ دیکھے گا رسول اللہ کی صحبت سے, رسول اللہ کی دوستی سے, رسول اللہ کی دعوت پر ابو بکر جنت میں جا رہے ہیں, عمر جنت میں جا رہے ہیں, عثمان جنت میں جا رہے ہیں, علی جنت میں جا رہے ہیں, امیر حمزہ جنت میں جا رہے ہیں, تو یہ دیکھے گا میں بھی انہی کی طرح آدمی تھا, مجھے بھی کلمے کی دعوت دی گئی تھی, میں بھی کلمہ پڑھ لیا تھا, لیکن ابی بن خلف کی وجہ سے میں کلمے کو چھوڑ دیا, رسول اللہ کی گستاخی کر دیا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اس وقت اپنی انگلیوں کو دانتوں پر چباتے ہوئے کہے گا, ہے کاش میں ابی بن خلف کی دوستی اختیار نہیں کیا ہوتا, آج میں بھی عمر کے ساتھ, ابو بکر کے ساتھ, عثمان, علی کے ساتھ رسول اللہ کی دوستی اختیار کرتے ہوئے جنت میں چلے جاتا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا, ہے کاش میں رسول اللہ کا راستہ اختیار کر لیتا. وہاں جا کر افسوس کرنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. قرآن نے اس واقعے کو ریکارڈ کر کے ہمارے سامنے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بار بار پڑھ کر, وہ نوجوان, وہ مرد, وہ عورتیں جو بری صحبت میں ملوث ہوتے ہیں, برے دوستوں کے ساتھ ملوث ہوتے ہیں, چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن کسی وجہ سے ان سے ہمارا ایسا تعلق ہوتا ہے, ہم چھوڑتے نہیں, ان کے ساتھ جڑے رہنے کی وجہ سے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں, برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں, پھر افسوس ہوتا ہے, پھر اس کے تعلقات کی بنا پر اس سے پھر جڑ جاتے ہیں, پھر برائی میں ملوث ہو جاتے ہیں. اس واقعے سے سبق حاصل کریں, قرآن کے اس آیتوں سے سبق حاصل کریں. قرآن کہتا ہے آنکھیں بند ہونے سے پہلے ایسے برے دوستوں سے تعلقات ختم کر لو. تو دوسری چیز جو نگرانی کرنا ہے ہماری اولاد کو, ہمارے بچوں کو اتنی ابھی شعور نہیں ہوتی ہے, 12-13 سال کی عمر میں کس سے ملنا کس سے نہیں ملنا ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے. نگرانی مجھے کرنا ہے, آپ کو کرنا ہے, ماں باپ کو کرنا ہے, سرپرستوں کو کرنا ہے. تو تیسری چیز جو دیکھنے کی ہے وہ کیا چیزوں کو, کس چیزوں سے کھیلتا ہے, وہ کن چیزوں میں اس کی دلچسپی ہے. کھیل آدمی کو جو ہے, ایسے کچھ کھیل ہیں جو آدمی کو باغی بناتے ہیں, جو آدمی کو قاتل بناتے ہیں. بعض کھیل ایسے ہیں خدا کے نافرمان مشرک بناتے ہیں. اب یہ سے کھیل موبائل میں بہت آ گئے ہیں. ابھی میں یہ کھیل کے سلسلے میں معلوم کیا, بہت دنوں سے لوگ مجھے بول رہے تھے اس سلسلے میں, پب جی کھیل بول کے بہت سے لوگ بولتے آ رہے تھے, اس سلسلے میں کچھ بولنا چاہیے بول کے, اور مجھے اس کی تحقیق نہیں تھی, کبھی کھیلے بھی نہیں, معلوم بھی نہیں. تو ایک ساتھی سے بٹھا کر باقاعدہ اس سلسلے میں معلومات حاصل کی کیا کیا ہوتا ہے. تو اس کی پوری کارگزاری سننے سے معلوم ہوا کہ اس میں ایک تو شرک بھی آتا ہے, دوسرا بچے کا قاتلانہ ذہن بنتا ہے, تیسرا وقت ضائع ہوتا ہے, صحت بگڑتی ہے. وقت ضائع کرنے کی عادت اگر پڑ جاتی ہے نا بچوں کو 12-13 سال کی عمر میں, وہ 24 سال میں کمائے گا نہیں, وہ 30 سال میں کمائے گا نہیں, وہ اسے جو ہے وقت ضائع کرنے کی عادت ہے. آپ اچھی سے اچھی تجارت لگا دو, وہ وقت ضائع کرے گا. دیکھو بڑی بڑی دکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں لوگ, موبائل ایسا کرتے رہتے ہیں, گاہک آتا ہے اسے دیکھ کر انہیں مستی کر بول کے چلے جاتا ہے. کتنی دکانوں کا ایسا دیکھنے کو موقع ملا, کیا اسے عادت پڑ گئی ہے کھیلنے کی. یہ وقت ضائع کرنے کی عادت جو ہے نا بہت نقصان دہ ہے. یہ وقت کی اہمیت بچوں کے دلوں میں پیدا کریں, اور یہ پب جی کھیل, یہ ویڈیو گیم, اور جو خود موبائلز میں جو کھیل ہوتے ہیں, ان کھیلوں میں یہی وقت ضائع ہوتا ہے. آپ میدان میں کھیلتے ہیں, اس میں ورزش ہوتی ہے. میدان کے کھیل ہوتے ہیں کچھ, ان کھیلوں میں ورزش ہوتی ہے. وہ کھیل جس میں ورزش ہوتی ہے, جس میں صحت کے لیے فائدہ مند ہے, شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. شریعت میں اتنی تنگی نہیں, ایسا دقیانوسی نہیں کہ بچوں کو گھسڑ کر رکھیں
وہ کھیل سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو مسجد نبوی کے آنگن میں تعلیم کرنے کے حکم دیتے تھے، تیراکی کا حکم دیتے تھے، تیرنے کا حکم دیتے تھے۔ کچھ کھیل ایسے ہیں جس میں جسمانی ورزش، ذہنی ورزش وہ کھیل سکتے ہیں، اس میں کھیلے، وہ بھی لمٹ کے ساتھ، ایک وقت متعین کر کے کھیلے، اجازت ہے بلکہ 24 گھنٹے کھیل میں نہیں رہنا۔ کچھ کھیلوں کا نام میں لے کر بول سکتا تھا، لیکن ان کھیلوں کی بھی کچھ بگاڑ کی صورت پیدا ہوگی، اس لیے میں نام نہیں لے رہا۔ اتنا کہوں گا اصولی بات، وہ کھیل جس میں ذہنی ورزش ہو، وہ کھیل جو جسمانی ورزش سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کھیل سکتے ہیں لمٹ میں۔ اس کی وجہ سے نماز ضائع نہ ہو، اس کی وجہ سے کوئی دین کا کام میں خرابی پیدا نہ ہو، اس کی وجہ سے جوے کا اثر نہ آئے، اس کی وجہ سے لاٹری جیسی بات اس میں نہ آئے، کھیل سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو گیمز جتنے ہوتے ہیں، خاص کر پب جی کے سلسلے میں معلوم کیا بہت سے لوگ اس میں ملوث ہیں۔ نماز کو آتے آتے بہت مرتبہ ہمارے مسلمان کے بچوں کو میں نے دیکھا، گھروں کے چبوتروں میں بیٹھ کر، گھروں کی سیڑھیوں میں بیٹھ کر، ہم اترتے اترتے دیکھتے ہیں ایسا مشغول بیٹھا ہے، ہاتھ ایسا کرتا رہتا ہے، دیوانے کی طرح حرکتیں کرتے رہتا ہے، دیوانے کی طرح بولتا رہتا ہے۔ کیا ہے بولے تو اس میں اس کی سیٹنگ ہو گئی ہے، کوئی گجرات میں بیٹھا ہے، کوئی دلی میں بیٹھا ہے، کوئی ممبئی میں بیٹھا ہے، کوئی شیواجی نگر میں بیٹھا ہے، اس کی سیٹنگ ہو گئی، یہاں بیٹھ کر کھیلتا جا رہا ہے، دیوانوں کی طرح کھیلتا جا رہا ہے۔ اس کا پہلا نقصان میں بتاؤں کہ صحت کے لیے بہت زیادہ اثر انداز ہے، وہ آنکھ گھور کر دیکھنا پڑتا ہے، دماغ پوری طرح سے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ کھیل کر ہونے کے بعد وہ بھی کیا ہو، 10 منٹ 15 منٹ کا کھیل بھی نہیں ہوتا، پوچھا 4-5 گھنٹے تک کھیل سکتے ہو۔ 4-5 گھنٹے موبائل کو دیکھتا رہا، چھوٹی سی اسکرین کو، کیا ہوگی اس کی آنکھوں کی حالت، کیا ہوگا اس کا دماغ کا حال؟ دماغ تھک گیا، آنکھ تھک گئی، اب وہ کیا پڑھے گا، وہ کیا کمائے گا، وہ کیا بازار جائے گا، تھک کر سوئے گا 12 بجے تک۔ صحت کا نقصان، وقت کا ضائع۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزیں، جو بیکار کی چیزیں ہیں، جس سے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، اسے چھوڑ دیں۔ تو سب سے پہلے اس میں وقت ضائع، صحت ضائع، اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک نقصان یہ ہے کہ پتہ چلا کہ وہ کھیلتے کھیلتے ایک اسٹیج ایسا آتا ہے اس میں کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے، اب ہار کی شکل آتی ہے، تو اس میں سے ایک آپشن آتا ہے کہ فلاں بت کے سامنے تمہارے وہ پلیئر جو ہوتا ہے نا، اس پلیئر کو جھکنے کے لیے کہے، تو اسے کچھ پاور حاصل ہوتا ہے کھیل میں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس کی وجہ سے وہ مشرک ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، میں اس ٹاپک میں نہیں جاؤں گا۔ اتنا تو ضرور بتاؤں گا کہ وہ 12 سال کے بچے کو، 8 سال کے بچے کو، 9 سال کے بچوں کو بتوں کے سامنے، دیوی دیوتاؤں کے سامنے جھکنے کی جو قباحت تھی وہ ختم ہو گئی اس کے دل سے، اس کے دل سے قباحت ختم ہو گئی۔ اس لیے یہ کھیل، ویڈیو گیم یا پب جی کے کھیل سے بچوں کو پوری طرح سے بچائے رکھیں۔ اس میں چوتھا نقصان بتاؤں آپ کو، چوتھا نقصان اس میں یہ ہوگا کہ اس بچے کو ظالمانہ اور اپنے مطلب کے لیے سامنے رہنے والوں کو ختم کرنے، مٹانے کا جذبہ بنتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں گن ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہوتا ہے، اس کے پلیئر کے ہاتھ میں، وہ گن سے مارتا جاتا ہے، وہ گولیاں مارتا جاتا ہے، تو سامنے جو پلیئر ہوتا ہے وہ مرتے چلے جاتے ہیں، وہ مرتے ہیں تو اسے 1000 پوائنٹ ملے، اسے 2000 پوائنٹ ملے، یہ جذبہ اسے مل رہا ہے نا۔ اور یہ جذبے سے اسے کیا مل رہا ہے؟ اپنے فائدے کے لیے کسی بھی نقصان پہنچا لو، کسی بھی تکلیف پہنچا لو۔ یہی تو گنڈوں کا کام ہوتا ہے، بچے یہیں سے گنڈے ہوتے ہیں۔ چوتھی چیز جو نگرانی کرنے کی، 2-4 منٹ میں بات ختم کر دوں، چوتھی چیز جو نگرانی کی ہوتی ہے، وہ بچے تمہارے کیا کھاتے ہیں، کیا سونگھتے ہیں، کیا پیتے ہیں، اس کے سلسلے میں توجہ ہونا چاہیے۔ 4 سال کا 5 سال کا بچہ یہ سب نہیں کرتا، 12 سال 13 سال 11 سال کے بچوں کے سلسلے میں پوری توجہ رکھیں۔ 20 سال 25 سال میں وہ پی رہا ہے تو عادت بن گئی ہے، اسے کھا رہا ہے تو عادت بن گئی ہے، اسے نشہ لے رہا ہے 25 سال میں تو عادت بن گئی ہے، اب پریشان ہو کر ریہب سینٹر کو تلاش کرتے ہیں، وہ اسے ریہب میں جا کر ڈالیں، کہاں اسے عادت چھڑائیں شراب کی۔ ارے بھائی 11 سال کا بچہ 12 سال کا بچہ تمہارے ہاتھ میں ہے نا، 13 سال کا بچہ تمہارے ہاتھ میں ہے نا،
اس کی نگرانی کرو. ریہب سینٹر میں جا کر دوسروں کے حوالے کر کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر میرے بچے کو نشہ چھڑاؤ, میرے بچے کو شراب چھڑاؤ, اس کے پاس پیسہ بن کر عاجز ہونے کے بجائے آپ 11 سال کے بچے کو, 12 سال کے بچے کو دیکھ لو, اسی کڑی نظر نگرانی رکھو, وہ کیا کھاتا ہے, وہ کیا پیتا ہے, دیکھو کیا حال ہو گیا ہمارے معاشرے کا. بہت افسوس کی بات ہے 12 سال کے بچے, 13 سال کے بچے گٹکے کھاتے ہیں اور اس سے آگے نشے کی چیزیں لیتے ہیں. کہاں چلے گئے ان کے ماں باپ؟ کیا یہ بچے یتیم ہیں؟ بابا مر گئے ان کے, ان کی ماں مر گئی ہے, کیا سڑکوں کے حوالے کر کے چھوڑ دیے؟ بھائی بچوں کو پیدا کرنا کوئی بڑا کمال کی بات نہیں ہے. بچوں کو پیدا کرنے کا نظام ہمارے سے زیادہ جانوروں میں ہے, جانوروں میں ہے. ہم تو 1 بچے 2 بچے پیدا کریں گے, کون بھی 3 پیدا کر لیا تو بہت زیادہ تعجب کی بات پیپروں میں آ جاتا ہے کہ فلاں ایک وقت میں 3 بچے 4 بچے ہو گئے. بلکہ بکریوں کو جا کر دیکھو, گایوں کو جا کر دیکھو, ایک سال میں وہ 10 12 کتوں کو دیکھے ایک وقت میں 12 بچے جنم دیتے ہیں. بچوں کو جننا کوئی بڑا کمال کی بات نہیں ہے. بچوں کو جننے کے بعد ان کی تربیت کرنا, ان کی دیکھ بھالی کرنا, ان کی نگرانی کرنا, یہ انسان کا کام ہوتا ہے. جانور تو نگرانی نہیں کریں گے, ان کو حال چھوڑ دیتے. ہم جانوروں سے ذرا الگ ہونا ہے, امتیاز بننا, ممتاز حیثیت حاصل کرنا ہے, تو ہمارے بچوں کی ہم تربیت کریں. دیکھو 13 سال کے بچے, 12 سال کے بچے, شرم آتی ہے. وہ بچے نشے کے عادی بن گئی ہیں, گٹکے کھا رہے ہیں. اب آئندہ چل کر اسٹیج اور بڑھے گا, اس کا کیا ہو جائے گا اس کا حال. یہ 4 چیزیں آج کے اس بیان میں گھٹ لپٹ کر جائیے. پہلی بات, رات میں سونے کا, دن میں اٹھنے کا نظام درست کیجئے, کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ کی عادت خراب ہے تو آپ بھی اس کی اصلاح کی فکر کریں. دوسری چیز, کس کے ساتھ ملتا ہے, کس کے ساتھ بیٹھتا ہے, کس کے ساتھ دوستی کرتا ہے, کس کے ساتھ تعلقات اختیار کرتا ہے, اس کے سلسلے میں پوری توجہ ہونی چاہیے. سمجھا کر بولیں. سمجھتا نہیں ہے تو کبھی مار بھی سکتے ہیں, مارنے کی حد ہوتی ہے. ایسا نہ مارے کہ جس سے بچہ یہ سمجھے کہ میرا باپ میرا دشمن ہے, میری ماں مجھے دشمن ہے, ایسا نہ سمجھے. بچے کو مارتے وقت بھی یہ احساس دلائیں کہ میں تیری تربیت کے لیے مارتا ہوں, میں تیری اصلاح کے لیے مارتا ہوں. تو اچھا ہو کر مجھے کما کر کھلانا یا مجھے لاٹھی کا سہارا بننے کے لیے نہیں, بلکہ تیری درستگی کے لیے, تیری جوانی پر ترس کھا کر, تیرے بڑھاپے پر ترس کھا کر, تیری زندگی پر ترس کھا کر میں تجھے مارتا ہوں. یہ احساس اسے دلائیں. تیسری چیز جو نگرانی کرنے کی ہے, وہ کیا کیا چیزیں کھیلتا ہے, کیا کیا چیزیں کھیلتا ہے, کیسی کیسی چیزیں کھیلتا ہے, موبائل میں کیا کیا دیکھتا ہے. اب تو آن لائن تعلیم کے نام سے بچوں کے حوالے ہو گئے ہیں موبائل. آن لائن تعلیم کی ضرورت پڑ گئی ہوگی, آن لائن سے تعلیم ہو رہی ہے, میں اس کے مخالفت میں نہیں بول رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آن لائن تعلیم کی وجہ سے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے, تو ذرا نگرانی بھی کر لیں. آپ اپنے سامنے بیٹھے, ذرا قربانی دیو بھائی. بچے اچھے ہونا تو ایسے اچھے نہیں ہو جاتے, قربانی دینا پڑتا. انہیں تعلیم پا رہی ہے یا پا رہا ہے آن لائن میں, آپ سامنے بیٹھے رہو. آپ بیٹھو نہیں تو اپنے گھر کے بڑے کسی بزرگ کو بٹھاؤ, نہیں اپنے باپ ہیں تو آپ بیٹھو, بیٹھ کر دیکھو نے کیا پڑھتا ہے, کیا حاصل کر رہا ہے. اتنا تو معلوم ہو جائے گا نا آپ کو. وہ میتھس نہیں معلوم ہوتا, سائنس نہیں معلوم ہوتی, انجینئرنگ نہیں معلوم ہوتی, وہ ڈاکٹری نہیں معلوم ہوتی, تو کم از کم اسکرین میں کیا آتا ہے وہ تو دیکھ سکتے نا آپ. ذرا اس کی نگرانی کرو, کیا کھیلتا ہے, کیا کیا کھیل اس کے دلچسپی رکھتا ہے, اس کے سلسلے میں. چوتھی چیز, کیا کھاتا کیا پیتا ہے. گھر کے اندر کی بات نہیں کر رہا ہوں, باہر آپ پیسے 20 روپے 30 روپے دیتے ہیں, وہ 20 روپے 10 روپے کس چیز میں استعمال کیا. چاکلیٹ لیا کہ نہیں تو گٹکا لیا کہ, چاکلیٹ لیا, گٹکا لیا, بسکٹ لیا, یا نشے کی کوئی چیز لیا. اس کی نگرانی آپ کے ذمہ ہے, کریں گے انشاءاللہ. میرے بزرگ عزیزوں, 4 چیزوں پر آپ محنت کر لیں گے. تربیت اولاد ایک لمبا عنوان ہے, میں آپ کے سامنے 2 مہینے تک بول سکتا ہوں اس سلسلے میں. آج مختصر میں 4 باتوں میں آپ کے سامنے بات کیا کہ آپ ان 4 چیزوں میں محنت کرو. شروع میں 4 چیزوں میں محنت کرو, انشاءاللہ بچے بگڑیں گے نہیں.
بچے اوباش نہیں ہوں گے. پھر ہماری زبان سے بات نہیں نکلے گی کہ فلاں کا بچہ اوباش ہے, فلاں کا بچہ نشہ لیتا ہے, فلاں گلی میں بچے آٹو کے کنارے میں بیٹھ کر سمسان جگہوں میں بیٹھ کر نشے لیتے ہیں, یہ نہیں بولیں گے. اگر اس طرح اگر نظر آتا ہے بچے گٹکے کھاتے ہوئے, کسی جگہ پر نشہ لیتے ہوئے نظر آتا ہے, تو محلے کے بزرگوں سے درخواست ہے, محلے کے دانشوروں سے درخواست ہے, محلے کے سلیقے مند نوجوانوں سے درخواست ہے کہ ان کی نگرانی کر کے, ان کی اصلاح کر کے, ان کی ایک ایک بچے کو بلا کر اس کی فکر کریں, اسے سمجھائیں. اسے یہ کہہ دینا بہت آسان, بچے نشے والے ہو گئے, بچے گٹکے کھانے والے ہو گئے, بچے بگڑ گئے, بچے اوباش ہو گئے, بچے خراب ہو گئے, کہنا بہت آسان ہے. کل قیامت کے دن محلے کے بزرگوں کو سوال ہوگا, محلے کے پڑھے لکھے لوگوں سے سوال ہوگا, تمہارے محلے کے بچے بگڑ رہے تھے, تم کیا کر رہے تھے؟ کیا اتنا بولیں گے؟ ہمیں خالی تبصرہ کرتے تھے. نہیں بھائی, ہماری ذمہ داری ہے. کسی بچے کو 8 بچوں میں سے 2 بچے کو پکڑ لو, 2 بچے تو کم از کم اچھے رہیں گے اس میں, ان 2 بچوں کو بلا کر فکر مندی کے ساتھ ان کو نصیحت کرو, ان کو سمجھاؤ. تمہاری کوشش سے وہ 2 بچے سدھر گئے تو وہ 2 خاندان سدھر گئے, 2 خاندان سدھر گئے جیسا ہے. اس لیے فکر کرو, فکر کرنے ہماری ذمہ داری ہے. ایک ایک بچے پر ہماری محنت ہونی ہے, ایک ایک بچے پر ہماری محنت ہونی ہے. یہ صرف تبصرے کرتے ہوئے رہنا نہیں, میرا بھی کام ہے, آپ کا بھی کام ہے کہ محلے کے بچے جو بگڑ رہے ہیں اس پر پوری توجہ کریں, پوری توجہ کریں. ماں باپ پہلے توجہ کریں اور محلے کے بزرگ احباب اس سلسلے میں توجہ کریں. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمارے اور ہمارے بچوں کو اچھے ہدایت سے نوازے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہ بحمدک, ونشهد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.